لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام پوری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین کو دعائے کہ اللہ تعالی میرا تہاڈا آنا جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے. پچھلے جمعے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غزوات دے اندروں چند غزوات دا تذکرہ کیتا سی اور بات ایتھے پہنچی سی کہ صلح حدیبیہ دے موقع تے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمانہ دے قافلے دے اندر آ کے گر گئے. ہتھاں چ ہتھ کڑیاں لگیاں نے، پیراں چ بیڑیاں لگیاں نے. صحابہ دیکھ کے انہاں دی حالت تلملا اٹھے. صحابہ انہاں دی کیفیت دیکھ کے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. نبی علیہ السلام دی اکھاں چوں بھی آنسو جاری ہو گئے. بڑی سختی اور شدت انہاں تے وہ بیچارے قید چوں دوڑ کے آئے تو اللہ دے نبی علیہ السلام نے ترلا پایا. او دے ابے دے اگے او دا ابا ہی صلح واسطے آیا بیٹھا سی تو کہنے لگے بھی میری خاطر انہوں چھڑ دے. انہیں کہا نہیں جی میں انہوں نہیں چھڑنا. اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے صلح دی خاطر بھی یہ صلح ہو جائے اس وجہ تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ابو جندل
تو واپس چلا جا، کوئی گل نہیں، اللہ تیرے واسطے کوئی اور راستہ نکالے گا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ واپس جا رہے نے اور کافر کسیڑ دے لے کے جا رہے نے، دل نہیں چاہ رہا انہوں دا جان نو واپس۔ صحابہ بھی رو رہے نے، ابو جندل بھی رو رہے نے، مصطفیٰ علیہ السلام بھی رو رہے نے، پتہ ہے کہ اس تو بعد ایک ظلم دی نئی لہر انہاں تے جاری ہوئے گی اور ظلم و تشدد ہوئے گا، انہاں نو ماریا کٹیا جائے گا۔ تو بہرحال وہ روندے ہویا اور کافر انہاں نو کسیڑ کے لے جا رہے نے اور سارے مسلمان پریشان نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نال نال چل رہے نے تے اپنی تلوار دا دستہ نا انہاں دے اگے کر رہے نے، کسی طریقے نال انہوں ایک بات سمجھ آ جائے اور یہ میری تلوار کھینچ کے لے جان والے نو مارے قتل کرے اور اتھوں دوڑ لا جائے۔ لیکن وہ بیچارہ قیدی اور پھر بیڑیاں پہیاں ہوئیاں پہ جا رہے نے، انہوں روندے کرلاندے نو کھچ کے کافر لے گئے اور مسلمان تڑپ دے رہ گئے بیچارے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں، صلح کرو۔ صلح ہو گئی، 10 سال واسطے جنگ بندی ہو گئی، قافلہ ہن واپس جان لگیا ہے تے کوئی بھی بندہ اٹھ کے احرام کھولن واسطے تیار نہیں اور اپنے سر دے بال منڈوان واسطے تیار نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام بڑے پریشان سے آبا نو کہندے چلو بھی احرام کھول دیو، وہ چپ کر کے بیٹھے نے۔ آپ دی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سن، فرمان لگیاں حضور تسی سب تو پہلے اپنے بال کٹواؤ، اترواؤ، منڈواؤ اور قربانی ذبح کر دیو۔ عمرے وچ قربانی دی ضرورت نہیں ہوندی، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں نال لے کے گئے سن، اور اس حدیث تو علماء نے ثابت کیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس طرح حج وچ قربانی کری دیے اس طرح عمرے چ بھی قربانی لے جانا چاہے، نال اوتھے لے جا کے جانور قربان کرنا چاہے تے کر سکتا ہے۔ اللہ دے رسول نے قربانی ذبح کیتی، سر منڈوا دیتا، احرام کھولیا، میرے نبی دی طرف دیکھ کے سارے ہی احرام کھولنا شروع ہو گئے، قربانی کرنی شروع ہو گئے، سر منڈوانے شروع ہو گئے، اور پھر یہ سارا کچھ کرن تو بعد واپسی دا رخ اختیار کیتا اور مدینہ المنورہ دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ یہ ہن صلح دے ایام گزر رہے ہیں، انہاں صلح دے ایام دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام نو کئی چیزاں دے موقع مل گئے۔ ایک تے مدینے دے دائیں بائیں ارد گرد جڑے لوگ بیٹھے سن اور مسلمانوں نو تنگ کردے سن، پریشان کردے سن، قبائل، انہاں دے خلاف جہاد دا ارادہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ اور دوسرا کام یہ کیتا، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے بادشاہ، انہاں دے نام میرے مصطفیٰ نے خطوط لکھے۔ مصر دے بادشاہ مقوقس دے نام میرے مصطفیٰ نے خط لکھیا، اور روم دے بادشاہ قیصر جس دا نام ہرقل سی او دے نام خط لکھیا۔ اسی طرح ایران دے بادشاہ جس دا نام کسرا سی اور اے دا نام سی خسرو پرویز، وہ کسرا کہندے سن اپنے بادشاہ نو، کسرا پرویز دی طرف خط لکھیا۔ اور اس طرح چھوٹیاں چھوٹیاں جڑیاں سلطنتاں سن انہاں دی طرف خطوط لکھے۔ کئی جگہ تو تے بڑا اچھا جواب آیا، کئیاں نے خط پڑھے اور مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت نو سمجھ گئے کہ سچی نبوت ہے، لیکن مننے نہیں، اور کئیاں نے نبوت نو من لیا۔ اللہ اکبر۔ انہاں دے اندر ایک ایسا بدبخت بھی سی جس دا نام خسرو پرویز سی، ایران دا بادشاہ کسرا، دنیا دی اس وقت دیاں سپر پاوراں دے اندر ایک سپر پاور، دو ہی سپر پاوراں سن، روم اور ایران۔ انہاں دی آپس وچ لڑائی رہندی سی، رومی چاہتے سن کہ دنیا ساڈا سکہ چلے، ساڈا نام چلے، ایرانی سمجھتے سن کہ ساڈا نام چلنا چاہیے۔ یہ لڑتے پھڑتے رہتے سن، شروع ایرانی غالب آئے، بعد وچ رومیاں نے انہاں دے اوتے غلبہ حاصل کر لیا، لیکن ایرانی اپنے اس غلبے نو واپس حاصل کرنے واسطے تگدو کر رہے سن، بڑے بڑے لشکر تیار کیتے ہوئے۔ جدو میرے مصطفیٰ دا خط پہنچیا، مصطفیٰ دے اندر لکھیا ہے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم ایران کسرا، ایران دے عظیم بادشاہ کسرا دی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خط ہے، اور او دے اندر لکھیا اے ایران دے بادشاہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تینوں سلامتی عطا فرمائے گا، ساڈی جنگ تو بچ جائے گا، لڑائی تو بچ جائے گا، اور پھر تیرا ملک بھی خراب نہیں ہوئے گا، تو اسلام قبول کر لے، مسلمان ہو جا۔ انہیں جدو ایک خط پڑھیا نا تے بڑا غصہ آیا کہ مینوں کہہ رہے کہ تو ساڈا فرما بردار بن جا، میں کسرا ایران دا بادشاہ، اور مینوں یہ کیا جا رہا ہے جی میرا
تو اطاعت گزار میرا فرما بردار بن جا، ساری دنیا میری اطاعت گزار اور باج گزار ہے، اور یہ کہندے جی میرا اطاعت گزار بن جا، بڑا غصہ، اور کہندا ویکھو ساڈے ایک غلام نے اٹھ کے میرے نام تو پہلے اپنا نام لکھ لیا ہے، لکھا سی نا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم ایران، تو کہنے لگا میرے نام تو پہلے اپنا نام، یہ کنج ہو سکتا ہے؟ انہیں وہ خط پھاڑ دیتا اور اپنے گورنر نو کیا کہ جا بندے بھیج اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کروا کے لے کے آ۔ انہیں بندے بھیجے، سپاہی اپنے مدینہ المنورہ پہنچے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی دے خط دی گستاخی اللہ پاک نو پسند نہیں آئی۔ جدو اے بندے مدینے پہنچے نا، آ کے میرے مصطفیٰ نال ملاقات کی تھی تے کہنے لگے بھی تو اسی گرفتار کرنے واسطے آیا، ساڈے بادشاہ نے حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی مینوں گرفتار کرنے واسطے سوچ رہے ہو، میرے بارے چ یہ گلاں کر رہے ہو، تہاڈا بادشاہ جڑا مینوں گرفتار کرن دا حکم دینے والا اور میرے نام مبارک نو پھاڑنے والا، پتہ اللہ نے او دا کی حال کیتا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی نو یہ خوشخبری پہلے ہی سنا دیتی سی، او دے اپنے ہی بیٹے نے اٹھ کے خسرو پرویز نو قتل کر کے او دی سلطنت تے قبضہ کر لیا۔ اور آمینہ دلال نے فرمایا جس طرح انہیں میرے خط دے ٹکڑے کیتے نے، اللہ دی سلطنت دے ٹکڑے کر دے گا، اور اللہ نے او دی سلطنت دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے۔ بیٹے دے ہتھوں قتل ہو گیا، یہ واپس چلے گئے، جا کے انہوں نے تحقیق کی تھی تے خبراں پھر نکل جاندیاں نا، خبراں پہنچ گئیاں، پتہ چل گیا کہ خسرو پرویز نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جڑا میرے مصطفیٰ دی گستاخی کردا ہے اللہ انہوں اسی طرح ہی سزا دیندا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ دی گستاخی، آپ دے نام مبارک دی گستاخی اللہ نو پسند نہیں آئی، تے میرے مصطفیٰ دی گستاخی کس طرح پسند آئے گی؟ خط دی گستاخی کرنے والے نو، خط دے نو پھاڑنے والے نو اللہ نے پھاڑ کے رکھ دیتا، او دی سلطنت برباد کر کے رکھ دیتی۔ تو بہرحال انہاں دناں دے اندر ہی یہودیاں دیاں بڑیاں سازشاں بڑھ گئیاں سن۔ یہودیاں دے مدینے دے اندر 3 قبائل رہندے سن، اور انہاں دے اندروں 2 قبائل نو تے مدینے جو کڈ دتا گیا سی۔ ایک قبیلہ نو جس طرح میں پچھلے جمعے دسیا سی کہ غزوہ احزاب تو بعد بنو قریظہ جو قبیلہ موجود سی انہاں دا قتل عام کیتا گیا، تو جڑے باقی یہودی سے تو کڈے گئے سن نا، بنو نذیر اور دوسرے قبیلے، اے خیبر دے اندر جا کے انہاں نے پناہ لئی، خیبر وچ رہنا شروع کر دیتا۔ انہاں نے خیبر دے اندر اپنی قوت جمع کیتی، سلطنت بنائی، اور انہاں نے کیا کہ اسی مدینے تے حملہ کر کے مدینے دی اٹ نال اٹ بجا دیاں گے۔ تے میرے مصطفیٰ دا معاملہ پتہ کی سی؟ پتہ چل جاندہ نا کہ کوئی تیاری کر رہے ہے، اجے تک انہیں تیاری کرنی ہوندی، انہیں آ کے لڑائی کرنی ہوندی، آمینہ دلال لشکر جرار لے کے پہلے ہی پہنچ جاندے، آؤ بھئی۔ اور پھر میرے مصطفیٰ دی وہ جڑی خوشخبری سی نا غزوہ احزاب دے موقع تے، جدا میں پچھلے جمعے تذکرہ کیتا سی کہ اللہ دے رسول نے فرمایا سی کہ اج تو بعد کوئی لشکر مدینے تے حملہ نہیں کرے گا، آج تو بعد جیڑا بھی لشکر جائے گا اور مدینے تو جائے گا۔ اور فرمایا امرت بقریۃ، لوگو اللہ نے مینوں ایک ایسی بستی سجان دا اور بنان دا حکم دیتا ہے جس بستی دے اندر میں اسلام نافذ کراں، بستی والے اسلام والے ایمان والے ہون، اور تاکل القرى، او بستی ساری کائنات دی بستیاں نو کھا جائے گی۔ کی مطلب ہے کہ ہن ایتھوں اسلام نکلے گا، جڑا اسلام نو قبول کرے گا او تے ٹھیک ہے، جڑا قبول نہیں کرے گا پھر او تے جنگ ہوئے گی، لڑائی ہوئے گی، اور سلطنت اور حکومت مدینہ المنورہ جو چلے گی، ساریاں بستیاں اس بستی دے تابع ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ دا اے اعلان اج تک سچ ثابت ہویا ہے، او دے تو بعد غزوہ خندق تو بعد اج تک کوئی مدینے تے حملہ آور نہیں جا سکیا، اور قیامت تک کوئی حملہ نہیں کر سکے گا۔ دنیا دا سب تو بڑا فتنہ دجال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا تے جائے گا، اور اتنا بڑا فتنہ ہے اللہ دے رسول نے کسے فتنے کو اینا نہیں ڈرایا جنہ دجال کو ڈرایا ہے۔ تو فرمایا ساری دنیا تے جائے گا لیکن مدینے وچ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک پہاڑی دسی ہے اللہ دے رسول نے، اس پہاڑی تے پہنچے گا، اگے فرشتے آ کے دیوار بن کے کھڑے ہو جان گے، انہوں آن نہیں دین گے۔ اس پہاڑی تے سعودی عرب دے حکمرانہ نے نا اج کل محل بنایا ہوا ہے، بڑا پرانا بنیا ہے، تو اج کل لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اوتھے سعودی عرب مدینے چ مشہور ہے دجال دا محل یا دجال دی پہاڑی، اوتھے تک دجال آئے گا، اگے مدینے وڑن دی کوشش کرے گا، اللہ دے فرشتے انہوں وڑن دین گے۔ اللہ اکبر اللہ۔
بدر دے اندر مدینے تے حملہ کیتا کافراں نے، اللہ نے انہوں نے شکست دیتی. احد اندر انہوں نے حملہ کیتا، مدینے چو داخل نہیں ہو سکے، اللہ نے شکست دیتی. غزوہ خندق و احزاب دے موقع تے انہوں نے حملہ کیتا، وڑن نہیں دیتا اللہ نے مدینے اندر انہوں نے کافراں نو شکست دیتی اللہ نے. اس تو بعد کوئی اج تک کافر حملہ آور ہو سکیا. پھر میرے مصطفیٰ نے اے پہلا قافلہ باہر نکل لگیا ہے خیبر دی طرف، تیاری شروع ہو گئی. غزوہ خیبر دا اعلان کر دیتا گیا اور ایک خیبر دی طرف لشکر جرار لے کے میرے مصطفیٰ چلے گئے. چھوٹے چھوٹے قلعے موجود سن آسے پاسے، سارے فتح ہو گئے. ایک بڑا قلعہ خیبر دا فتح نہیں ہو رہا. روز میرے مصطفیٰ کسی نو چنڈا دے کے علم دے کے کھڑا کر دینے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا. صحیح بخاری دی حدیث ہے، آمینہ دلال نے فرمایا رات دا ٹائم ہے، بیٹھے نے، میٹنگ ہو رہی ہے، مجلس بیٹھی ہے، مجلس سے مشاورت، ہاں بھئی کس طرح فتح کرنا چاہیے، مشورہ ہوتا ہے نا آپس وچ، میٹنگ چل رہی ہے. تے صحیح بخاری چاہتا ہے آمینہ دلال نے فرمایا لوگو میں صبح جھنڈا ایسے بندے نو دیاں گا جیدے نال اللہ محبت کر دے نے اور او اللہ نال محبت کر دے. اللہ او دے رسول او دے نال محبت کر دے نے اور او اللہ او دے رسول نال محبت کر دے، دو طرفہ محبت. صبح جھنڈا انہوں دیاں گے اور اللہ او دے ہاتھ ہوتے فتح عطا فرمائے گا. اللہ اکبر اللہ. اچھا میں کئی باری سوچنا وا ساری رات سے ابا نے دعاواں جی کڈی ہونی کہ ایسی خوشخبری مینوں مل جائے، اللہ سعادت مینوں عطا فرمائے کہ جھنڈا مینوں مل جائے. جنوں جھنڈا ملنا سی کم از کم او دے بارے اندر اے بات تے سچ ثابت ہو ہی جانی سی نا کہ اللہ اور او دے رسول نال او محبت کردا ہے اور اللہ اور دا رسول او دے نال محبت. تے انہاں اسی سارے ہی اللہ نال محبت کرنے، اللہ دا شکر ہے اور کرنی بھی چاہیے. ساری کائنات تو زیادہ، جگ جہان تو زیادہ محبت اللہ نال کرنی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن دسدا ہے ایمان والے سب تو زیادہ محبت کردے نے تے اللہ پاک نال. اور اس تو بعد اس کائنات نالو زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، ساری کائنات تو زیادہ. یہ محبت ایمان دا حصہ ہے. کئی ساڈے بارے چ بیچارے وہ کہنے لو جی انہوں نے تو اللہ دے رسول نال پیار ہی نہیں، انہوں نے تو اللہ دے رسول نال محبت ہی نہیں، وہ بھولے ہو بادشاہ ہو. وہ مسلمان ہی کہتا ہے جنہوں اللہ نال یا دے رسول نال محبت نہ ہوئے وہ بندہ مومن ہو سکتا. اور میں نہیں کہندا، آمینہ دلال نے آپ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جڑا بندہ میرے نال اپنے ماں باپ نالو زیادہ، اپنی اولاد نالو زیادہ، اس سارے جگ جہان نالو زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان نالو بھی زیادہ محبت نہیں کردا، او مومن ہو سکدا. آمینہ دلال نے فرمایا مومن نہیں بن سکدا، او مومن وہ ہوئے گا جنہوں مصطفیٰ نال محبت ہوئے گی. اسی سارے ہی دعویٰ کرنے ہاں سانو اللہ پاک نال محبت ہے، اسی سارے ہی دعویٰ کرنے ہاں سانو آقا کریم نال محبت ہے. او بندہ کنا خوش نصیب ہے جدے نال اللہ پاک محبت کر دے نے، رسول اللہ محبت کر دے نے. صحیح بخاری دے الفاظ نے آمینہ دلال فرماندے نے میں صبح چنڈا انہوں دیاں گا جدے نال اللہ پاک محبت کر دے اور ادھر رسول محبت کر دینے. وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، او اللہ پاک نال تے ادھر رسول نال محبت کرنے والا اور اللہ ادھر رسول ادھر نال محبت کرنے والا اے چنڈا اٹھائے گا، ایک جہاد کرے گا، اللہ پاک فتح نصیب فرمائے گا. سارے صحابہ نے مسلح ڈائے ہوئے نے، راتاں نو قیام کر رہے نے، سجدے کر رہے نے، دعاواں کر رہے نے. اللہ او خوش نصیب بندہ مینوں بنا دے. چنڈا میرے مصطفیٰ کل میرے ہاتھ اندر عطا فرما دین. صبح ہو گئی، جناب فجر دی نماز پڑھ لئی، میرے مصطفیٰ نے سارے انو کٹھا کر لیا، آؤ بھی تیاری کرو جہاد دی، آؤ بھی لشکر تیار کرو. یہ سارے جناب اگے اگے ود رہے نے، ہر بندہ پہلی صف وچ کھڑا ہو رہا ہے. میرے مصطفیٰ دی نظر میرے تے پہ جائے، اج چنڈا مینوں مل جائے، خوشخبریاں مینوں مل جان کہ اللہ دے رسول میرے نال محبت کر دینے. سارے ہی اگے ود رہے نے تے میرے نبی ویکھ رہے نے سارے انو لب رہے نے، کسے نو جنوں لب رہے نے او لبدا کوئی نہیں، باقی اگے اگے ہو رہے نے. میرے نبی نے سارے انو ویکھیا کوئی نہ لبیا او بندہ. آمینہ دلال فرماندے نے او لوگو میرا علی کتھے وے،
میرے علی کتنے نے؟ حضور ہوتے بیمار نے، انہاں دی اکھاں دکھ رہیاں نے، انہاں کولوں اٹھ کے نہیں آیا جا رہا۔ اللہ اکبر اللہ، وہ نہیں آ سکتے۔ آمینہ دلال فرماندے نے پاویں بیمار ہے علی نو لے کے آؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نو بلایا گیا، آمینہ دلال نے کولے بٹھا لیا، اپنا پاک لعاب نکال کے اپنے منہ چوں علی رضی اللہ تعالیٰ دی اکھاں تے لایا۔ اے اوہی لعاب ہے جڑا لعاب ابو بکر دی اڈی تے لگ رہے ہیں، جابر دی ہانڈی کنالی چ پہ رہے ہیں، اور اے اوہی لعاب ہے جڑا علی رضی اللہ تعالیٰ دی اکھاں نو لگ رہے ہیں۔ علی رضی اللہ فرماندے نے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا، اللہ دی قسم میں اینی نظر تے پہلے تیز نہیں سی جنی ہن اللہ نے تیز کر دیتی ہے۔ اے جناب اکھاں ٹھیک ہو گئیاں۔ فرمایا علی چنڈا اٹھاؤ تے جہاد واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی نے چنڈا اٹھایا، لشکر نو نال لیا، جا خیبر دا دروازہ کٹکھٹایا، اگو جناب بڑا سردار چودھری بڑا مرحب آیا، کہنے لگے آن والے ہو مینوں نہیں جاندے تسی کس طرح ساڑھے دروازے تے پہنچ گئے ہو؟ قد علمت خیبر انی مرحب، او سارا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے۔ کوئی دنیا دے اندر پیدا نہیں ہویا جڑا میرا مقابلہ کر سکے، 50 100 بندے مل کے میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علی فرماندے نے او تینوں نہیں پتا میں کون ہاں؟ سمتنی امی حیدرام، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھے ہیں، حیدر دا معنی ہوندا ہے شیر، میں اللہ دا شیر بن کے آیا ہاں۔ مقابلہ شروع ہویا، میرے علی رضی اللہ نے تلوار ماری، ایک کی تلوار وچ گردن اتار کے رکھ دیتی، اے جدو مرحب دی گردن اتر گئی، باقی پہلے ہی او جناب بزدل بددل ہو گئے۔ او سارا جدو مقابلہ آیا، اللہ پاک نے علی رضی اللہ تعالی دے ہاتھ تے مسلماناں نو خیبر دی فتح عطا فرما دیتی۔ اچھا کئی کہندے نے اے علی رضی اللہ تعالی نہیں مانتے، ساڈے بارے چ بھی کہندے علی نو بھی نہیں مانتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی نہیں مان کیویں نہیں مان سکتے بھائی؟ انہاں نو مننے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندا، انہاں نو مننے بغیر جنت وچ نہیں جا سکتے۔ ساڈا عقیدہ اے وے کہ جننے بھی میرے نبی دے غلام اور صحابہ نے سب نو مننا ضروری ہے۔ ہاں اسی انہاں نو اللہ دا شیر مننے ہاں، اللہ نہیں مندے، اللہ نہیں، اے فرق ہے۔ وہ کہندے نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیسا شرکیہ عقیدہ ہے، وہ کہندے نے اللہ علی دی شکل وچ زمین تے آ گیا، وہ کہندے علی مولا، علی مولا دا مطلب پتہ کی بھی اللہ ہی علی ہے، نعوذ باللہ۔ اسی اے نہیں مانتے، اسی آ ماننے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے بندے، نبی پاک دے چچا دے بیٹے، نبی پاک دے داماد، اور میرے مصطفیٰ دے غلام اور صحابی، اور اللہ پاک نے ایسی شان اور ایسی مقام عطا فرمایا ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے علی تیری مثال تے میری مثال انجے جویں موسیٰ اور ہارون دی مثال ہے، دوویں بھائیاں نو اللہ نے نبی بنایا، لیکن ہن چونکہ نبوت نہیں رہ گئی اس واسطے نبی تے میں کلا ہاں، لیکن اپنی مثال موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دی طرح ہے۔ اور اللہ اکبر، خیبر فتح ہو گیا، یہودیاں دی کمر اللہ نے توڑ کے رکھ دیتی، ادھروں واپس مدینے آئے، بلکہ ایتھے اللہ پاک نے بڑا مسلمانہ دے کرم فرمایا خیبر چ۔ اس تو پہلے بیچارے مسلمان خاص طور تے مہاجر، انہاں دیاں زمیناں جائیداداں تے ساریاں مکے چ رہ گئیاں سن، مدینے تے بیچارے خالی ہاتھ سن۔ اللہ نے ساریاں خیبر دیاں زمیناں دا وارث مسلماناں نو بنا دیتا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّا، اللہ نے فرمایا تہاڈیاں انہاں یہودیاں دیاں زمیناں دا وارث تانوں بنا دیتا ہے، جنہاں زمیناں نو کدے تسی ویکھیا نہیں سی، تہاڈے قدم اتے نہیں سی پے، اللہ نے انہاں زمیناں دا بھی وارث تانوں بنا دیتا ہے۔ ساریاں خیبر دیاں زمیناں مسلماناں دی تقسیم ہو گئیاں، لو جی اے قلعہ میرے مصطفیٰ دا ہے، اے ایکڑ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دا ہے، اے جی ایکڑ جناب عمر دا ہے، اے جناب علی دا ہے، جناب عثمان دا ہے، مل گئے ایکڑ اور تقسیم ہو گئی زمین۔ اس تو بعد او جڑے یہودی بچے نا خیبر وچ، اے جڑے مرن تو انہاں نو ہی مزارے رکھ لیا، لو بھی محنت کرو، مزدوری کرو، جڑی آمدن آئے گی تانوں بھی تھوڑی مزدوری دے دیاں گے، اور باقی جڑے پیسے ہون گے، جڑا مال ہوئے گا، غلہ ہوئے گا، یہ سارا تسی مدینے جیدہ جیدہ او دے گھر پہنچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلہ آندا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آندا، اللہ نے کیسا عظیم معاملہ فرما دیتا۔ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہوئی بن اخطب سردار سی مدینے دا بڑا بڑا، یہ بھی اتوں بھج کے چلا گیا سی خیبر چ، یہ بیٹی سی تے یہ خامد تے اتنے ماریا گیا، یہ لونڈی بن گئی، ایک صحابی دے حصے چائی، کسی نے دسیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اے بڑے وڈے سردار دی بیٹی ہے تے تسی یہ نال تسی نکاح کر لو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اور لونڈی دے کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ واپس لے لیا، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آزاد فرما کے ایدی آزادی نو حق مہر مقرر کر دیتا، اور اس حق مہر دے عوض جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال خیبر تو واپس آندے آیا رستے وچ ہی شادی کی تھی۔ دیکھو مزے دی گل، شادی ہو گئی، اگلے دن سارے صحابہ و لشکر واپس آ رہے ہیں، بیٹھے نے دسترخوان بچھاتا، ہاں بھئی کسی کو کچھ ہے تے لے آؤ، وہ کسی کو پنیر سی وہ لے کے آ گیا، کسی کو کھجورا سی وہ لے کے آ گیا، کسی کو کچھ اور سی وہ لے کے آ گیا، سارا مکس کر کے نا تے وہ دسترخوان تے بچھا دیتا، لو بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ولیمہ ہو رہا ہے، آجو روٹی کھا لو۔ اللہ اکبر، کنیاں سادیاں شادیاں تے ساڈے تے جناب ہندوؤں دیاں رسماں ہی نہیں مکدیاں۔ او لوگو اللہ کو ڈر جاؤ، ڈر جو اللہ کو، اے شادیاں دے معاملے چ اسی سارے ہندو بن جانے ہاں، نہ کوئی اہل حدیث، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی سنی، نہ کوئی عاشق رسول، شادیاں چ سارے ہی ہندو۔ اللہ سانو پکا مسلمان بنا دے، اسلام وچ پورا پورا داخل ہون دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر اللہ۔ صفیہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے مینوں نے ایک دن خواب آئی سی کہ میری جھولی چ نا آسمانہ تو چن گریا ہے، تے میں صبح خواب اپنے خامند نو سنائی نا، وہ بھی سردار سی خیبر دا، تے انہیں میرے منہ تے تھپڑ مار کے کیا تو عرب دے سردار دی دلہن بننا چاہنی ہے؟ اللہ پاک نے اس خواب سچ ثابت کر کے عرب دے سردار ہی نہیں پوری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دلہن بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ واپس آ گئے، مکے والیاں نے جڑی صلح کیتی سی نا، یہ ایک شرط سی بھی اس دفعہ تسی واپس جاؤ تے اگلے سال تسی عمرہ کرنا ہے۔ پھر اگلے سال میرے مصطفیٰ عمرہ کرنے واسطے قضا جڑا عمرہ سی وہ کرنے واسطے گئے مکے چ، عمرہ قضا کر کے آئے۔ اچھا عمرہ قضا تے گئے تے اوتھے بھی شادی کی میرے مصطفیٰ نے۔ میں ذرا تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، جلدی جلدی سیرت مکمل کرنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر۔ واپس آ گئے، مکے والیاں نے نا وہ جڑا معاہدہ سی توڑنا شروع کر دیتا، کسی نہ کسی بہانے۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر دو قبیلے سن، انہاں دونوں نے ایک مسلمانوں نال رل گیا تے ایک کافراں نال رل گیا۔ ایک قبیلہ جڑا کافراں نال رل سی نا، انہیں وہ جڑا مسلمانوں نال ملیا سی وہ بندہ مار دیتا۔ وہ مدینے آئے، انہوں نے آ کے دسیا جی یہ معاملہ بن گیا ہے۔ اللہ دے رسول نے مکے والے نو کیا بھی قصاص دیو بھائی، بدلہ دیو، وہ بندہ پیش کرو جنہیں بندہ ماریا تاکہ اس نے قصاص ماریے، یا وہ دے وارثاں نو راضی کرو پیسے دے کے، اونٹ دے کے، قصاص دے کے، دیت دے کے راضی کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں جی ساڈا کوئی معاملہ نہیں، یہ او جانن تے او جانن، اسی انہاں دا کوئی ٹھیکہ لیا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاہدے چ کی لکھیا سی؟ یہ لکھیا سی نا بھی ایک دوسرے دے ذمہ دار ہوواں گے، یا پھر معاہدہ توڑ دیو، آج تو معاہدہ ختم، اعلان کر دیو۔ انہوں نے جدو نہیں قصاص دیتا تے نہیں دیت دیتی، کچھ بھی کیتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ ختم کردہ اعلان کرتا، معاہدہ ختم ہو گیا یک طرفہ۔ ہن مکے والیاں نو لگ پتا گیا بھی لو جی معاملہ تو خراب ہو گیا ہے، معاہدہ ٹوٹ گیا ہے تو ہن کم خراب ہونا ہے۔ مکے والیاں نے مل کے ابو سفیان نو بھیجا کہ جاؤ جا کے مدینے کو مذاکرات کرو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مسلمان نہیں سی ہوئے، مدینے آ گئے۔ مدینے آئے نا تے چونکہ انہاں دی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سی، یہ اللہ دے رسول دا سہرا بھی سی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا معاملہ کئی کافر تے انہوں نے سمجھ نہ لگ دی کہ اللہ دے رسول نے جی انیاں شادیاں کیتیاں اور یہ تے بکواس بھی کردے نے اور او اعتراض بھی کردے نے اور بڑی بےہودہ گفتگو کردے نے، لیکن نبی علیہ السلام نے ہر ایک نو کانیاں کیتا ہویا سی۔ اے ویکھو نا پہلے بزرگ جاندے نے، کوئی بندہ کتے دی شادی ہو جاتی کسی پنڈ چ تے او چلا جاندہ تے او سارے کہندے بھی اے پورے پنڈ دا جوائی ہے، سارے او دی عزت کر دے، او دا ادب کر دے، او دا احترام کر دے، او دے نال محبت کر دے، او دے نال پیار کر دے کہ او ایک کر دے جوائی نو پورے پنڈ دا
جوائی سمجھا جاتا تے عرب دے لوگ تے اپنے جوائیاں دی قدر بڑی کرتے سن، عزت ہی بڑی کرتے سن، محبت ہی بڑے کرتے سن، چکے رہتے سن۔ عرب اپنی بیٹیاں نو کیوں مار دے سن، زندہ درگور کیوں کرتے سن چھوٹی چھوٹیاں نو؟ اس واسطے کہ جے جوان ہو گئی یہ ویاہ کرنا ہے تے پھر جوائی دے تھلے لگ کے رہنا پینا ہے۔ وہ اپنی نظر نیویاں نہیں سی کرنا چاہتے، اپنا سر کسی دے سامنے نیچا نہیں سی کرنا چاہتے، اس واسطے کسی نو جوائی بنان واسطے تیار نہیں سی۔ اللہ دے رسول نے ہر وڈے سردار دی بیٹی دے نال شادی کی، ہر بڑا قبیلہ، ہر بڑا جڑا علاقہ اتھوں دے جناب بڑے سردار چودھری دی بیٹی نال شادی کی تھی تاکہ سارے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جوائی منن اور عزت کرن، ادب کرن، احترام کرن، اور شاید ایسے بہانے اللہ انہوں نے اسلام قبول کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ رشتے جوڑے، اللہ اکبر اللہ۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر گیا، باپ نے بیٹی دے گھر جانا ہوندہ ہے نا، گیا تے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا بھی ابو سفیان آ گیا ہے تے بسترہ وچھیا ہوا سی، یہ بہن لگیا نا تے کہندی بھی ابو جی ایک منٹ رکو ذرا، اٹھو ذرا اٹھو، کھڑے ہویا جے۔ وہ بسترہ بلیٹ دیتا، چک کے تے کہندی ابا جی ہن ایتھے بیٹھ جاؤ۔ ابا بڑا حیران ہویا بھی پتر لوگ اپنی تیاں دے گھر جان تے تیاں جناب بسترے وچھاندیاں ہیں، گدے وچھا، کدے چادراں وچھا، کدے جناب صوفے لگا، تے تو جڑا وچھیا بسترہ سی وہ بھی چک دیتا ہے۔ کہندی ابا جی گل اے کہ اے بسترہ ہے پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، تے تسی ہو مشرک، تے قرآن کہندا انما المشرکون نجس، مشرک دا پلید ہے، اور تسی پلید ہو کے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بسترے تے کیویں بیٹھ سکدے ہو؟ اس واسطے بسترہ چکیا ہے۔ سیانے کئی لوگ گلاں کردے نے، ویسے بدشگونی لینی تے نہیں چاہیے، لیکن مشرک تے بڑی لیندے سن نا۔ آندے ہی یہو جہا حادثہ ہو گیا مدینے چ، پہلو ہی دھی نے بسترہ چک دیتا، گدا چک دیتا، تے دسو او دے ذہن وچ آئی لے بھی مر گئے۔ یہ پہلی دھی متھے لگی ہے تے انہیں ہی الٹ کام کیتا ہے، تے اگے تے جدے متھے لگنا کام خراب ہی جانا ہے۔ لیکن خیر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی دیکھو اسی تانوں دسیا ہے، تواڈے کولوں مطالبہ کیتا ہے، سارا کام کیتا ہے، لیکن تسی ساڈی نہیں منی، ہن تسی جاؤ اپنے میدان وچ ہوئے گا، اسی اس بندے دا بدلہ لین واسطے میدان سجاواں گے، جہاد ہوئے گا، جنگ ہوئے گی۔ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گیا، انہوں نے بھی انجی سخت جواب دیتا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی انجی جواب دیتا، اس جدے کو جائے اس سخت جواب ہی دے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ رشتہ داریاں تو سارے دی سے نا آپس وچ، تو رشتہ داری دی وجہ تو ذرا تھوڑا جا نرم پہ گئے، تو کہنے لگے گل ہے بھی تو کہنا ہے تو میں تیرے نال چل کے 10 دن کر لا، ہو سکتا اللہ دے رسول مان جان۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول جا، مدینے دے مسجد نبی دے اندر جتے صحابہ موجود ہون، سارے موجود ہون، اور اوتھے جا کے اعلان کر دے بھئی اسی اپنا جڑا معاہدہ کیتا سی نا صلح حدیبیہ والا، او دے تے قائمہ اسی نہیں توڑ رہے۔ ہو سکتا ہے اللہ دے رسول تیرے سے اعلان دی لاج رکھ لین تے چلو من جان، بس اعلان کر کے چلا جا، جے من لی تے ٹھیک ہے، نہیں تے پھر جنگ دی تیاری کرو، پھر ویکھی جائے گی۔ انہیں جا کے مدینے مسجد نبی دے اندر اس طرح اعلان کیتا، کسی نے سنیا کسی نے نہ سنیا، نہ انہوں کسی نے پوچھا دسیا، اے واپس چلا گیا۔ مکے والے پوچھا جی سردار جی کی بنیا؟ انہوں نے کہا یار بڑا پیڑا ہویا ہے، دھی دے کر گیا تے انہیں کوئی چنگا سلوک نہیں کیتا، پھر جے دوستاں بیلیاں کول گیا تے کوئی سفارش کرنے واسطے میری تیار نہیں سی، میرے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جان واسطے تیار نہیں سی۔ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی جی مدد کیتی ہے تے اے کام کر کے آ گیا۔ انہوں نے کہا تو ایڈا بڑا سردار ہے پر تینوں عقل کوئی نہیں آئی بھی اس کام دا کی فائدہ ہے، بھی تو جنہ مرضی آکی جا معاہدہ ہے جی معاہدہ ہے، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منن گے اس وقت تک معاہدہ ہو سکتا؟ ان تیاری کرو، پھر کسے نہ کسے وقت حملہ آور آن گے۔ ادھر میرے مصطفیٰ نے اعلان کیتا مکے مدینے چلو بھائی تیاری شروع کر دیو۔ اچھا کدے میرے مصطفیٰ نے نہیں سی دسیا بھی کدھر جانا ہے؟ مزے دی گل، جانا ہور پاسے ہوندا تے دس دے ہور پاسے، لیکن اس دفعہ تے جنگ چونکہ اپنے نال ہونی سی اور وڈی ہونی سی، مکے تے حملہ ہونا سی، میرے مصطفیٰ نے صحابہ نو دس تے دیتا، لیکن نالے کیا بھی یہ خبراں لیک نہیں کرنیاں، کسی نو دسنا نہیں، خاموشی دے نالے حملہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جنگ دی تیاری شروع ہو گئی۔ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول نے، بدری صحابی نے، انہاں دے نا بیوی بچے مکے چ رہندے سن، یہ کلے ہی ہجرت کر کے آئے سن، تے کلے ہی بیوی بچے انہاں دے اتھے موجود سن، ہور خاندان کوئی نہیں سی۔
باقی صحابہ دے اگر بیوی بچے موجود سن تے نال انہاں دے خاندان بھی موجود سن. اگر کوئی بیوی بچہ نوں مسئلہ بندا تے باقی خاندان والے اور رشتہ داری دی وجہ تو آ جاندے بھی دسو بھی کی گل ہے. تو اے پریشان سن کہ اگر جے جنگ ہوئی تے کافراں نے تے میرے بیوی بچہ نہیں چھڑنا, باقیاں دے تے رشتہ دار اوتھے نے, انہاں دا دفاع کر لین گے. انہاں دے دل 'چ خیال ہے میں اللہ پاک نے تے اپنے نبی نوں فتح دینی. یقین ویکھو کنا ہے, اللہ نے اپنے نبی نوں فتح دینی ہے. مکے والے ایڑی چوٹی دا زور لا لین, جنیاں مرضی تیاریاں کر لین, انہوں نے خبر ملے نہ ملے انشاءاللہ فتح کدی ہونی ہے, محمد الرسول اللہ. تے جے میں دس دیاں گا تے فتح تا نہ رکن والی نا. انہوں نے ایک خط لکھیا من حاتب ابن ابی بلتا الی اہل مکہ, تے او دے وچ مضمون لکھ کے تے دسدا بھی اللہ دے رسول تیاریاں کردے پے جے, تے تسی ذرا نا ہوشیار ہو جاؤ, سنبھل جاؤ, تے میں اس واسطے تواڈے تے احسان کر رہا ہاں, میرے بیوی بچیاں دا خیال رکھیا جے لڑائی ہوئی تا. اچھا ویکھو بندے دیاں گلاں, ایک پاسے توکل اینا ہے بھی اللہ نے فتح محمد رسول اللہ علیہ وسلم دینی ہے, تے بیوی بچیاں دا خیال اینا ہے کہ ادھروں نال جناب خط بھی لکھ رہے ہیں. ایتھے توکل دی لوڑ سی نا. اللہ اکبر. انسان بیوی بچیاں دا معاملہ ہی ایسا ہے, ہر بندہ ہی اس معاملے چ آ کے کمزور پہ جاتا ہے. اللہ نے رشتے ہی ایسے بنائے نے. اچھا بچیاں نوں انہاں گلاں دی سمجھ آوے نہ آوے ماں باپ دے بارے چ, لیکن ماں باپ بیچارے کمزور رہندے نے اس معاملے چ. انہاں نوں ہمیشہ اپنے بچیاں دی فکر. اللہ اکبر. خط لکھ دیتا اللہ نے اپنے نبی نوں دسدا, لو جی خط لکھیا گیا ہے, ایک عورت لے کے جا رہی ہے, پکڑو فوری. اللہ دے رسول نے علی نے بلایا اور ایک صحابی نوں بلایا بھی جاؤ بھائی فلاں جگہ تے ایک عورت جا رہی ہوگی, ایندے کپڑے پائے ہون گے, ایندہ رنگ ہوئے گا, انج دی ہوئے گی, او دے کول خط لے کے آؤ. اے جناب نکلے, جدو اوتھے پہنچے جتھے اللہ دے رسول نے دسیا دی, ویکھیا ایک عورت جا رہی سواری تے, انہاں نے انہوں روکیا اور پوچھیا, ساریاں نشانیاں میرے مصطفیٰ دیاں پوریاں سن. کہنے لگے بھی تیرے کول خط لیا دے. انہوں نے کہا جی خط میرے کول تے کوئی نہیں, تسی تلاشی لینی, ویکھ لو سامان سمون سارا کچھ. وہ سارا کچھ دیکھیا, خط کوئی نہ نکلیا. بڑے پریشان ہوئے بھی گل کی ہے, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی, نشانیاں اس عورت دیاں پوریاں نے اور خط دے کول ہے کوئی نہیں. ایک باری تے سمجھے کہ شاید کوئی اور عورت بھی ہو سکتی اس طرح دی, لیکن پھر علی رضی اللہ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اے تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے جڑی گل دسی ہے پوری ہے, خط اے دے کول ہی ہے. فرمان لگے سانو اپنے نبی تے پورا یقین ہے, خط دے دے مگر نازی تیرے کپڑے اتار کے تینوں جڑے نا تلاشی لواں گے, چیک کران گے. دھمکی لائی, ڈر گئی. وہ والاں دا جوڑا کیتا سی نا, اے دے وچ اونے خط چھپایا ہوا سی, کڈ کے دیتا. لو جی واپس لے کے آئے, خط کھولیا تے سب تو پہلے نام کدا نکلیا, من حاتب ابن ابی بلتع الی اہل مکہ. اے خط حاتب دی طرف ہوئے. مسلمانوں بڑا غصہ آیا, بڑا غصہ آیا. اور دیکھو نا جنگی جرماں دی مختلف معاملات ہوندے نے, ایک ہوندا عام جرم اور ایک ہوندا جنگی جرم. یہ تے سیدھی سیدھی غداری ہے, کافر نو اپنا بھیج دیتا جا رہا ہے دشمن نو. جنگی جرم ہے. صحابہ نے تلواراں کھچ لیاں, حضور اجازت دیو اسی حاتم نو قتل کر دیے. صحیح بخاری دی حدیث ہے. امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عمر اپنی تلوار نیام چ پا لو, اور میرے صحابہ اپنی تلواراں نیام چ پاؤ. حاتب میرا بدری صحابی ہے, تے بدریاں وال اللہ نے آسمان تو چانک کے دیکھا اور اعلان کیتا ہے جاؤ بدریو جو بھی کرو گے میں اللہ نے معاف کر دیتا ہے, سارے جرم معاف. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی. اسی آ ویکھو کہڑے زمانے چ پیدا ہوئے ہیں, رولدے پھرنے ہیں. کیا وہ لوگ سن جڑے میرے مصطفیٰ دے زمانے چ پیدا ہوئے, بہترین زمانہ. کاش اسی بھی نبی علیہ السلام دے زمانے چ پیدا ہوئے ہوندے. چلو کوئی گل نہیں, اگر پیدا نہیں ہو سکے تے اج مصطفیٰ دی سنتاں ساڈے دے کول موجود نے, احادیث موجود نے, انہاں دا دتا ہوا دین موجود ہے. اللہ دی قسم جڑا اس دین تے عمل کردا ہے, مصطفیٰ دی سنت نو اپناندا ہے, چلو دنیا چ کٹھے نہیں تے قیامت والے دن اللہ دی جنت وچ مصطفیٰ دے نال کٹھے رہواں گے انشاءاللہ. اللہ اے جننے تیرے بندے بیٹھے نے سانو سب نو قیامت والے دن مصطفیٰ علیہ السلام دے نال جنت الفردوس کٹھیاں فرما. اے جننے جمعہ پڑھن والے آئے بیٹھے نے دوروں نیڑیوں پیار نال محبت نال, اللہ میری انہاں سارے ویراں واسطے پائیاں واسطے میریاں بھیناں واسطے دعا ہے, اللہ سانو سب نو مصطفیٰ دا گوانڈ نصیب فرما. میں تے سچی گل ہے کئی باری دعا کرنا ہوں کہ اللہ دنیا چ دے نہ دے تیری مرضی ہے, تے آخرت دے اندر ساڈے کول حساب کتاب نہ لئیں ایک تے, اور دوسرا
پیارے نبی علیہ السلام دی پڑوس وچ انہاں دے گوانڈ وچ جنت الفردوس عطا فرما دے تے یہی دعا کریا کرو، یہی کوشش کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک دے صحابہ ساتھی فرمایا جو مرضی کرو معاف ہے۔ حاتب ویسے یار گل دستے سی آخر تو کیتا کیوں ہے؟ انہوں نے دسیا جی میں اپنے بیوی بچیاں واسطے کیتا ہے، اے معاملہ سی۔ اللہ دے رسول نے دا عذر قبول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ خبراں روک دیتیاں، میرے نبی علیہ السلام نے تیاری فرمائی، تیاری ہوئی، 10,000 دا لشکر مدینے چوں نکلیا۔ انہیں بندے پہلے کدے بھی نہیں سی ہوندے۔ 10,000 دا لشکر مدینے نکلیا، اور یہ جناب نکلیا رمضان دا مہینہ، روزے رکھے ہوئے۔ مسافر روزہ نہ بھی رکھے تے خیر ہے، بعد وچ پورا کر لوے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھ لے، صحابہ نے بھی رکھ لے۔ اثر کا ٹائم تو ہے نا، اثر دا ٹائم تے روزہ ان نبھایا نہیں جا رہا تے اثر دی نماز تو بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری تے بہ کے پیالہ منگوایا۔ سواری تے بہن مطلب اونچے ہو کے ساروں پتہ چل جائے، پیالہ منگوایا تے پیالہ پی لیا پانی دا، صحابہ نے ویکھ لیا، روزے کھول دیتے۔ علماء نے محدثین نے لکھیا اس حدیث دا سمجھ آندی کہ مسافر نہ روزہ رکھے تاں بھی ٹھیک ہے، اگر روزہ رکھ لوے تاں بھی ٹھیک ہے، جے روزہ رکھ کے نبھایا نہ جائے تے جدوں ویکھے نہیں نبھایا جا رہا ادوں توڑ دے تاں بھی گناہ کوئی نہیں، بعد وچ اے دے بدلے روزہ پورا کر لوے، ادے تے کفارہ نہیں ہوئے گا، جرمانہ نہیں ہوئے گا۔ کچھ لوگوں نے روزہ نہیں کھولیا، وہ اللہ رسول جدوں جائزہ لین گیا نا، کوئی خیمے لا رہا کچھ کر ویکھن پڑاؤ ڈال دیتا نا، تو ویکھیا کچھ لوگ بے ہوش پے نے، پوچھا انہوں نے کیا ہے؟ وہ جی انہوں نے روزہ نہیں کھولیا۔ فرمایا اولئک العصاۃ، 3 باری فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، اے نافرمان لوگ نے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیتا ہے تے میرے تو زیادہ متقی پرہیزگار نے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور دے رسول تو اگے نہ بڑھو، انہاں تو زیادہ متقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ خیر لشکر پہنچ گیا جی، جدو مکے دی سرحد تے پہنچے نا تے شام دا ٹائم ہو گیا، رات دا۔ اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ بھائی، اندر نہیں جانا۔ آئے سا مکے چو رات نو، جاواں گے دن نو، اور آئے سا چھپ چھپا کے، ہونا پا چھپ کے نہیں جانا۔ اللہ نے جہاد دی برکت دے نال مصطفیٰ نو عزت عطا فرمائی، فرمایا سارے بندے 2-2 دیاں ٹولیاں بنا کے اپنا اپنا پڑاؤ ڈالو اور خیمے لا لو، بیٹھ جاؤ جتھے بیٹھ سکتے ہو۔ پورا مکے دے باہر بہت بڑا گراؤنڈ بندیاں نال بھر گیا، تے فرمایا ہر بندہ اپنی وکری اگ جلا لوے۔ الاؤ جلا دیتے گئے، 5000 چولہے جل رہے ہیں، ذرا داؤ صاحب کنے بندے نے؟ او جناب جدو ہر پاسے اگ ہی اگ جل رہی ہے، مکے والے پریشان، ابو سفیان بڑا حیران بھی یہ کون کیڑا قافلہ آ گیا اچانک جناب، انی اگ انے خیمے اتنا کچھ۔ وہ جدو آیا باہر ویکھیا جائزہ لے رہے ہے تو ایک مسلمان دے قابو آ گیا۔ اللہ اکبر۔ انہیں ویکھیا بھی کام تے خراب ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ کتنے نے؟ یہ لبیا انہیں عباس نے ملاقات کی تھی، کی گل ہے؟ انہوں نے کہا بس ہن تہاڈی گیم مک گئی ہے، ہن ختم، ہن تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ نہیں کر سکتے، تے میں تینوں ہن بھی مت دینا وا، اجے بھی ٹائم ہی اللہ دے نبی اسلام کول آ جا تے اسلام قبول کر لے۔ انہوں نے پھڑیا نال لیا اور اللہ دے رسول دے کول لے کے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پتہ چل گیا، انہوں نے کٹ تلوار لئی، اس تو پہلے کہ اللہ دے رسول کول پہنچے انہوں راہ ہی مار دیو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو سفیان دے اتے ہو کے نا اس طرح چھپا کے انہوں اپنے تھلے لے کے بھی کسے طریقے نالے بچ جائے، اے لے کے محمد رسول کول چلے گئے۔ ابو سفیان بیٹھا ہن، اکھاں نیویاں نے، ساری زندگی مقابلے کیتے نا، اکھاں نیویاں نے، تے اللہ دے رسول فرمایا ابو سفیان اجے تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کو ڈر جایا جائے، اجے تک بھی تینوں سمجھ نہیں آئی اللہ نے اسلام نو غلبہ دینا ہے اور اسلام سچا دین ہے؟ کہندا حضور ہن سمجھ آ گئی، کلمہ پڑھ لے۔ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جا ابو سفیان مکے جا کے اعلان کر دے، جڑا اپنے گھر وڑ کے دروازہ اندروں بند کر دے گا اسی کچھ نہیں کہاں گے، جڑا بیت اللہ چلا جائے گا انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا، جڑا ابو سفیان دے گھر اندر جا کے پناہ لے لے گا انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اور صبح پھر 10,000 دا لشکر جرار لے کے میرے مصطفیٰ مکے دے اندر داخل ہوئے، اور تلواراں دی گرج اور چمک اور دمک دے اندر 10,000 صحابہ دے جلف دے اندر دن دی روشنی دے اندر جاء الحق و زہق الباطل دا اعلان کر دے، میرے مصطفیٰ مکے داخل ہوئے، مکے چ کسی نے جرت ہی نہیں ہوئی کہ میرے محمد دا مقابلہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ نے بغیر لڑے ہی مکہ فتح عطا فرما دیتا. اللہ سانو بھی ایسی ہی عزت والے رستے تے جہاد والے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما. باقی گلاں اگلے جمعے چ کرانگے. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.